پاک پیغمبر نے جو علم کا رتبہ بتایا ہے، 10ویں نمبر پہ دلیل سنیے، صحیح بخاری کھولیے، جلد نمبر 1 کھولیے، کتاب الانبیاء کھولیے، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کھولیے، اس کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی فانه لا نبی بعدی فسيكونوا بعدی خلفاء فیکثرون۔ یہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا، کسی چینل کی نیوز نہیں پڑھ رہا، کسی چینل کی بریکنگ نیوز نہیں سنا رہا، میں اس نبی کا فرمان سنا رہا ہوں جس میں کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، جس میں کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، جس نبی سے سفارش قیامت میں امت کے گناہگاروں کو ملنی ہے، جو شافی محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو آمنہ کا در یتیم ہے، محبوب رب العالمین ہے، سید المرسلین خاتم النبیین ہے، اس نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا لوگوں، انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے، ایک نبی جاتا اللہ دوسرے کو نبوت دیتے، اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے، یوں انبیاء کا سلسلہ چلا۔ حضور پاک نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، انبیاء کی جماعت میں آخری نبی بھی ہوں، نبیوں کا آخری سیاست دان بھی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پاک پیغمبر کے چہرے کا شربت دیدار پیا اور سوال کیا اللہ کے رسول بتائیے اگر آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے خلیفے علماء آئیں گے اور اس کام کو سنبھالیں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عالم کا کام صرف مصلی نہیں ہے کہ تمہیں نماز پڑھائے، عالم کا کام صرف نمبر کی خطابت نہیں ہے کہ تمہیں جمعہ پڑھائے، عالم کا کام صرف نکاح کا خطبہ نہیں ہے کہ تمہارے نکاح پڑھائے، عالم کا کام صرف جنازہ پڑھانا نہیں ہے کہ تمہارے جنازے پڑھائے، بلکہ عالم کا کام ہے اسلامی سیاست کو سنبھالنا، اسلامی حکومت کو سنبھالنا، اسلامی خلافت کو سنبھالنا، اپنے ملک میں فرنٹ فٹ پہ آ کر دین کی خدمت اسلامی سیاست کی بنیاد پہ کرنا، ذمہ داری عالم کی اپنے ملک میں رعایت کے لیے کام کرنا، ذمہ داری عالم کی اپنے ملک میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ذمہ داری عالم کی اپنی رعایت کو سامنے رکھ کے ان کے ہر بود و باش کو دیکھنا، ہر ان کی اونچ نیچ کو دیکھنا، ہر امن اور فساد کو دیکھنا، ہر معاملے کو دیکھنا، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری میرے پاک نبی نے دی ہے، ذمہ داری امام الانبیاء نے دی ہے، ذمہ داری محمد الرسول اللہ نے دی ہے۔ یہ عالم کا مقام، عالم کا مرتبہ، عالم کا درجہ، عالم کی حیثیت اور ویلیو ہے۔ اس سے پتہ چلا جب عوام کہتی ہے اجی مولوی صاحب تیرا کام تے مسیح تے بہ کے قرآن پڑھانا سی، جی نہیں، عالم مسجد میں بھی قرآن پڑھائے گا، اسمبلی تک بھی دین پھیلائے گا، منبر پہ بھی دین بتائے گا، سینٹ میں بھی دین بتائے گا، عوام میں بھی دین بتائے گا، اور جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نے حق سنانا، حق بتانا، حق منوانا، حق سمجھانا، یہ ذمہ داری بھی عالم کی ہے، اور یہ وراثت حضور پاک نے عالم کو دی ہے۔ اس پر کسی عالم دین کو یہ نہیں معتوم کیا جا سکتا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام سیاست اسلامیہ میں کیا۔ میرے دوستو یہ کام علماء کا تھا، علماء کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بڑھ چڑھ کے